مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جولائی 2021 کا مہینہ بدھ سرطان یعنی کینسر والوں کے لیے کیسا رہے گا؟ آپ کے لیے مہینہ مصیبتوں والا بھی ہوگا اور خوشیوں والا بھی ہوگا، ملے جلے تاثرات ہوں گے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے مکمل ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ ویڈیو کے اینڈ کے اندر آپ کے سٹار کی پڑھائی، صدقہ اور نیا چاند دیکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اور بڑی عید کی وجہ سے آپ کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا ہوا ہے، وہ ضرور سنیے گا، اس کے بغیر آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو مصیبتیں اور خوشیاں، سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں بزنس مین حضرات کی طرف۔ تو بزنس مین جن لوگوں کی فیکٹریاں ہیں، فیکٹریوں سے لے کر ایک ریڑھی والے تک جو بھی تجارت کرتا ہے، چیز کو خریدتا ہے بیچتا ہے، اس کو بزنس مین کہا جاتا ہے۔ تو بزنس مین حضرات کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا رہے گا، آپ کے لیے یہ معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ خاص طور پر عید کے دوران آپ کو ملے جلے تاثرات ملیں گے، مگر درمیانہ اور اچھا رہے گا، برا نہیں رہے گا، بشرطے کہ آپ کے اوپر کوئی دوسرا معاملہ یعنی نظر بد کا اور جادو ٹونے کی پرابلم نہ ہو، تو آپ کے اوپر یہ معاملات بہت بہتر رہیں گے۔ یہ مہینہ آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اگلا مہینہ آپ کے لیے کس طریقے کا آ رہا ہے، آپ کے برجوں کے جو ہیں تاثرات وہ کچھ خاص اچھے نہیں، تو بہتر ہے کہ اگلے مہینے کی تیاری اس مہینے میں کیجئے، تاکہ اگر اگلے مہینے میں کوئی پرابلم آئے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے فیس کر سکیں، آپ اس کو سنبھال سکیں اور آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو اس لیے آپ کو اس مہینے کے اندر بہت میانہ روی کے ساتھ اپنا وقت گزارنا پڑے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں نوکری پیشہ لوگوں کی طرف۔ جن لوگوں کی نوکریاں ہیں، تو آپ کے معاملات جو ہیں پیسوں کی وجہ سے آپ کے باسز کے ساتھ آپ کے معاملات بگڑ سکتے ہیں، آپ کے کولیگز کے ساتھ آپ کی کافی زیادہ بحث ہو سکتی ہے، آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام بھی لگ سکتا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ مصیبتوں کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اوپر الزام لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں اور دوسرا اپنے ہاتھ پر کنٹرول رکھیں۔ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا چیز کہاں سے اٹھاتے ہیں اور کہاں رکھتے ہیں۔ تیسری چیز آپ کی یادداشت کی پرابلم، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو میں 2 لفظ بتا رہا ہوں، یا سلامو یا علیمو، ان 2 لفظوں کا ورد رکھیں، یا سلامو یا علیمو، ان کا ورد رکھیں تاکہ آپ کی یادداشت بہتر ہو سکے۔ آپ کی یادداشت کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی الزام لگ سکتا ہے، تو آپ کو یہ مہینہ بہت احتیاط کے ساتھ گزارنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے اوپر کسی بھی طرح کا الزام لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، نوکری جا سکتی ہے۔ تو ذرا کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بہت دھیان سے یہ مہینہ گزاریں۔ اب آ جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن لڑکے لڑکیوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، وہ نئی نوکری کی تلاش میں ہیں، تو آپ کو نئی نوکریاں ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ آپ کوشش کریں انشاءاللہ تعالی عید کے بعد کے جو ہفتہ ہوگا اس کے اندر آپ کو نوکری ملنے کے چانسز ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم گھریلو معاملات کی طرف۔ تو آپ کے گھر کے اندر آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تو آپ کے معاملات بہتر رہیں گے، مگر آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے والدین کے ساتھ آپ کے معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ آپ کو اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ سنبھالنا ہوگا۔ اس دوران آپ کی بیوی گھر چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے، اور جو بچیاں ہیں انہیں بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے غصے کو کنٹرول کر کے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے ساتھ مار کٹائی کے چانسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کا شوہر آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، تو بہتر ہے اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے، خاص طور پر اپنے غصے کو اور اپنی زبان کو، اور اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کے ساتھ ذرا اچھا سلوک کریں، کیونکہ آپ اکثر اپنے غصے کی وجہ سے اپنے سسرال والوں کو غلط بول جاتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ان بچیوں کی طرف اور بچوں کی طرف جن کے رشتے نہیں ہو رہے۔ تو اس عید کے دوران آپ کے رشتہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ بس اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے خاندان میں بہتر بنائیں، کیونکہ آپ کے اگر اس مہینے کے اندر رشتہ ہوتا ہے تو خاندان کے اندر ہی ہوگا، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کے اب آ جاتے ہیں بیماریوں کی طرف۔ آپ کے بچوں پر بیماریوں کا حملہ ہو سکتا ہے کافی زیادہ، اور آپ کی بیوی کے اوپر، عورتوں کو اور بچوں کو اس مہینے
بیماریوں کا کافی زیادہ سامنا رہے گا. خاص طور پر آپ کو جادو ٹونے کی وجہ سے بیماریوں کا سامنا سب سے زیادہ ہوگا. بچوں کو نظر بد کی وجہ سے زیادہ معاملات بگڑیں گے. عید کے 3 دن سے جو ہے بچوں کو زیادہ ہوگا. بہتر یہ ہے کہ بچوں کا ان 3 دنوں کے اندر صدقہ دیتے رہیں تو ان کے معاملات بہتر رہیں گے. عورتوں کو چاہیے کہ اپنا بہت دھیان رکھیں، بڑے گوشت کا استعمال بہت کم رکھیں تو آپ کے معاملات کچھ بہتر رہیں گے. باقی تفصیل میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بہت تفصیل سے سارا کچھ بتایا ہوا ہے، وہ دیکھیں. انشاءاللہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر رہیں گے. حمل کے جن بچیوں کو حمل نہیں ہو رہا ان بچیوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے، ان مردوں کے لیے، اس برج والے جو مرد ہیں ان کے اوپر اکثر ان کے اندر نہ مردگی کا نہ مردانگی کا مسئلہ بنتا ہے، اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ جادو ٹونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ ابراہیم کا ورد کریں. یہ مردوں کے لیے بتا رہا ہوں، عورتوں کے لیے نہیں. سورہ ابراہیم فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ مردانہ کمزوری اس سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ آپ کی مردانہ کمزوری کا مسئلہ اوریجنل نہیں ہے، فیک ہے، یعنی کہ جادو ٹونے کی وجہ سے بنایا گیا ہے. تو جس کے اوپر جادو ہو اس کے لیے بہترین علاج سورہ ابراہیم ہے، آپ وہ پڑھیں اور انشاءاللہ تعالی. اور جن بچیوں کا حمل نہیں ہے بلکہ انہیں تو چاہیے کہ تمام بچیوں کو یہ چاہیے، ویسے بھی سورہ ابراہیم بہت زیادہ طاقت دیتی ہے، تو آپ کو بھی چاہیے اور آپ کے شوہر کو بھی چاہیے کہ کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 11 دن فجر کی نماز کے بعد دونوں میاں بیوی سورہ ابراہیم پڑھیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا. انشاءاللہ تعالی عمل کنسیب ہوگا. ٹھیک ہے. 18 والی بچیوں کو اور جن کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے حمل کے دوران، حمل جن کا جادو کی وجہ سے نہیں، ان بچیوں کو لیے یہ مہینہ زہر قاتل کی طرح ہے، آپ کو کافی نقصان ہو سکتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اپنا دھیان کریں اور جو چیزیں میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتائی ہیں ان کو اچھے سے سمجھیں. انشاءاللہ تعالی وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. اپنی زندگی کو تھوڑا سا ٹائم دیں. جی، تو اب جو بات میں آپ کے ساتھ کرنے چاہ رہا ہوں یہ بہت ہی خطرناک ایک طرح سے ہے. آپ لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ اپنی زندگی کے 10-12 منٹ میری ویڈیو کو نہیں دے سکتے تو سمجھ لیں کہ آپ کی میری تمام ویڈیوز کو دیکھنا بیکار ہے. آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے کیونکہ وہ بیکار ہے. میں اصل میں ہر چیز کا پہلو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آگے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس مہینے میں نے جو پڑھائی نکالی ہے اور جو صدقہ نکالا ہے وہ میں نے دونوں مہینوں کو ملا کر نکالا ہے، یعنی اسلامی مہینے کے حساب سے بھی اور دوسرے انگلش مہینے کے حساب سے بھی، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری تھا. یہ مہینہ جو اسلامی مہینہ آ رہا ہے اس کے اندر جو 3 دن ہوتے ہیں عید کے، پہلا، دوسرا اور تیسرا، یہ سفلی اور کالے علم کرنے والوں کے لیے بہت گولڈن دن ہوتے ہیں، کیونکہ ان دنوں کے اندر ہر بندہ بے احتیاطی کرتا ہے اور خاص طور پر وہ جو ہے بڑا گوشت بہت زیادہ استعمال کرتا ہے. بڑا گوشت جو ہے وہ ہمارے گھروں میں آ جاتا ہے، ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ بہت سارے ایسے ہمارے طبقے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو بیچارے پیٹ بھر کے بڑا گوشت کھاتے ہی عید والے دن ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ چیز خطرناک ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑا گوشت چھوڑیں، مگر جو چیز سمجھا رہا ہوں اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو آنے والا پورا 1 سال آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. اگر آپ اس چیز کو نہ سمجھے تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. ہوتا کیا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم 3 دن لگاتار بڑا گوشت استعمال کریں، مگر بڑی عید کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو سفلی اور کالا جادو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ان 3 دنوں کے اندر آپ کے تمام معاملات کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، رشتوں میں بندش پیدا کر دیتے ہیں، بیماریوں کو بڑھا دیتے ہیں. جادو ٹونے کے اثرات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی، اور وہ ان کے ہر ایک چیز جیسے ایک تیر بہادر ہوتا ہے، ان کی ہر چیز بالکل پوائنٹ پہ جا کے لگتی ہے. تو جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ ان دنوں کے اندر بہت زیادہ کالا جادو کرواتے ہیں. تو اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کے آنے والا جو معاملہ ہوگا وہ بہت زیادہ برا ہوگا، آپ کو نقصان دے گا. اور ہوتا بھی ایسے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ پڑھائی کریں گے تو وہ پڑھائی آپ کی الٹ ہوگی. جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انسان، اب زیادہ تر مسلمان لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پرہیز کرتے ہیں 3 دن، مگر عید والے دن وہی لوگ پورے مہینے کی کسر نکال دیتے ہیں. پورا 30 دن انہوں نے شراب نہیں پی،
مگر عید والے دن پچھلے پورے 30 دن سے زیادہ شراب بکتی ہے، زنا زیادہ ہوتا ہے، ہر ایک چیز زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ وہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر اسی طریقے سے یہ جو بڑی ادارے ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے، مگر اس کے اوپر سب سے زیادہ کالا جادو کیا جاتا ہے، سفلی علم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس چیز کی پرہیز نہیں کرتے اور کسی طریقے سے آپ اس کو سنبھالتے نہیں تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، معاملات بگڑیں گے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، عید سے پہلے اگر آپ کسی کی بیعت ہیں تو ان سے نقش لیں اپنی حفاظت کا، وہ اپنے گلے میں ڈالیں۔ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو اس سے اپنا علاج کروائیں، اگر آپ کے اوپر پہلے جادو ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے۔ اب جادو والے معاملات کے اندر کیا ہم کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ میں نے بہت صاف طریقے سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہوئی ہے، پھر بھی یہاں میں مختصر سی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے تو وہ بڑھے گی، لڑائی ہے تو زیادہ ہوگی۔ آپ کے گھر کی بڑی عورت کو اگر بیماریاں ہیں، خاص طور پر وجود پر دباؤ پڑنا، رات کو تربکنا یعنی کہ جھٹکا لگنا، ڈرنا، نیل کے نشان آنا، تو پھر آپ کے 100% ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کو کیا چاہیے کہ عید سے پہلے ہی اپنا انتظام کر لیں، ورنہ آپ کے اوپر ہر چیز زیادہ ہو جائے گی، تمام چیزیں بڑھ جائیں گی، بیماریاں زیادہ ہو جائیں گی اور آپ کے کاروبار زیادہ تباہ ہوگا۔ تو آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، عید سے پہلے اس چیز کا انتظام کریں، کسی ایسے بندے کے ساتھ رابطہ کریں جو اس چیز کی کاٹ کر سکے اور آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے، تو اس کے بغیر آپ کا یہ نظام نہیں چلے گا۔ تو میں نے اس مہینے کی پڑھائی اس طریقے سے نکالی ہے جو کہ آپ لوگوں کو فائدہ دے گی۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا صدقہ سن لیں۔ آپ نے ہر ہفتے اپنا صدقہ دینا ہے اور بڑے گوشت کا ہی دینا ہے۔ ہر ہفتے کے سوموار والے دن آپ نے 5 چھٹانک یعنی 1 پاؤ بڑا گوشت لے کے اپنے سر سے 7 بار وار کے آپ نے اس کا صدقہ دینا ہے، کسی ویرانے میں پھینک دیں۔ اور کیونکہ اس مہینے کے اندر اور کسی صدقے کا چلنے کے زیادہ چانس نہیں ہوں گے۔ پڑھائی آپ کی یہ میں نے پکچر لگا دی، المالکو یا قادرو یا قہارو، ایک تسبیح نماز فجر کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یہ آپ کی پڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ دن کے اندر چلتے پھرتے یہ آپ نے 11 دن پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے چلتے پھرتے تیسرے کلمے کا ورد رکھنا ہے اور استغفر اللہ کا ورد رکھنا ہے، جس سے آپ کے یہ معاملات کچھ بہتر رہیں گے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے اگلے مہینہ یعنی کہ اسلامی مہینے کا۔ تو اسلامی مہینے کے اندر نیا چاند آپ نے رات کو، جس دن رات کو پہلے دن کا دوسرے دن کا آپ چاند دیکھیں تو آپ نے باوضو ہو کر دیکھنا ہے، چھت پر چلے جائیں یا کسی ایسی جگہ پر باوضو ہو کر آپ نے چاند کو دیکھنا ہے۔ چاند کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی ایک کتاب ہو جو کہ جیسے نماز ہوتی ہے یا کچھ بھی، تو جس کے اوپر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہو، آپ نے چاند دیکھتے ہی آپ نے اس کتاب کو کھول لینا ہے، اس کے اوپر سورہ فاتحہ ہوگی، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے الحمد شریف جب شروع کرنی ہے تو انگلی رکھ کر جیسے بچے پڑھتے ہیں ویسے آپ نے الحمد شریف مکمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر لفظ کے اوپر انگلی رکھ کے جیسے ہم پڑھتے تھے ویسے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا آپ نے یہ کرنی ہے کہ یا رب العزت اس نئے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دو، اس مہینے میں ہمارے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دیں، کسی دشمن کا ہمارے پر وار یا کوئی بھی نظر بد ہم پر نہ چلنے دیں، ہمیں دشمنوں سے محفوظ فرمائیں۔ اس طریقے سے آپ نے مکمل تفصیل کے ساتھ دعا کرنی ہے اور اسی مہینے کی آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ آپ کا صدقہ ہو گیا، پڑھائی ہو گئی، اور نئے چاند کا جو آپ کی پڑھائی ہے وہ ہو گئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، مگر پھر کہہ رہا ہوں کہ لازمی آپ نے اپنا کسی سے بھی علاج کروانا ہے اگر آپ کو پہلے سے جادو کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو جادو کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر جو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے وہ لازمی کریں تاکہ آپ اس چیز سے بچ سکیں۔ جو چیزیں میں بتائیں وہ پہلے سے ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر جادو ہے، جن کے اوپر سایہ ہے، جن کے رشتوں میں پرابلم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کی بہتر رہے گی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا پرابلم ہو جیسے جادو، ٹونا، تعویذات، سایہ اور 18 اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض یا ایسی بیماریاں جو کسی وظیفے سے
یا کسی بھی طریقے کے علاج سے ٹھیک نہ ہو رہی ہوں تو پھر آپ میرے دیے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو کہ پہلے بھی آ رہا تھا اور ابھی بھی اسکرین پر آ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔